ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل۔ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعت پڑھتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور گود میں لے کے حلیمہ ان کو بولی، گود میں لے کے حلیمہ ان کو بولی، تیری آمد سے ہی جنت میرا گھر لگتا ہے۔ اور باب جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے، باب جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے، ایسا سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ تھے قاری محمد اعظم میٹھی صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں نعت کلام اللہ پیش کر رہے تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کو اور ترقیات سے نوازے۔ آئیے میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں، خطابت کے اندر قدم رکھتا ہوں اور میں اس شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جو اخلاص و محبت کا پیکر، اخلاقی رضیہ سے بالا تر، اوصاف حسنہ سے متصف، جس کو ہمیشہ ادب کی نگاہوں سے دیکھا گیا اور ادب کے عالی مقام پر فائز کیا گیا، کہ جس سے میری مراد خطیب بے مثال حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اسجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ محتب میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیرے جلووں کی یہ تماشائی ہے۔ اے گلشن سیدہ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے گلشن سیدہ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اسجد صاحب محتمم مدرسہ امداد العلوم پسونڈا سے وہ دستبست گزارش ہے کہ حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلک من سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ بھائی اس طرح سے تو بات نہیں ہو پائے گی، آپ حضرات جتنے بھی ہیں آپ ہی آگے آ جاؤ اور ان بچوں کو یہاں سے ہٹاؤ۔ یہ جو بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کو ہٹاؤ، یہاں سے پیچھے چلے جائیں، کو ہٹاؤ یہاں سے، اور آپ حضرات آگے آ جائیں۔ پنکھوں کا رخ ادھر کر لیں، پنکھوں کا رخ ادھر کر لیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوں وہ بھی آگے آ جائیں، آگے آؤ، آگے تشریف لے آئیں تاکہ کچھ بات۔ اور جو ہمارے بھائی ادھر دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پنڈال میں تشریف لے آئے۔ جلسے میں آئے ہیں آپ حضرات، آگے آئیے اور مل کر بیٹھے، تشریف لائیے، پھر جب بھی بات شروع ہوگی تھوڑے ہوں لیکن مل کر بیٹھیں۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تشریف لے آؤ آگے۔
محترم بزرگوں اور بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں جو جلسے میں شرکت کے لیے آئی ہیں، گاؤں تو سنا بہت بڑا ہے نڈوری، لیکن یہاں سننے والے بہت کم ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی مجلسوں کی قدر اور دینی مجلسوں کی عظمت نڈوری والوں کے دل میں کیا ہے۔ آج یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہیں، اس کی واحد وجہ ہم مسلمانوں کا دین سے بیزار ہونا، علماء سے دوری اپنانا، علماء سے دلوں میں بغض، حسد، کینہ رکھنا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور اس بات کو میں نہیں کہتا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او ناصرا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ اے لوگوں، چار میں سے ایک بننا، پانچواں مت بننا۔ چار بننا، پانچواں مت بننا۔ پہلے فرمایا عالم بننا، اس لیے کہ عالم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بنائی ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم کے لیے آسمان، زمین، جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں، سب کے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، پہلے عالم بنو۔ اگر عالم نہ بن سکو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او متعلما، پھر تم پڑھانے والے بن جاؤ۔ اگر پڑھنے والے نہ بن سکو تو کم از کم پڑھنے والے بن جاؤ۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اپناتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے مدرسے کی طرف یا مسجد کی طرف آتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پڑھنے والے بن جاؤ اگر پڑھانے والے نہیں بن سکتے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم پڑھنے والے بھی نہیں بن سکتے، پڑھانے والے بھی نہیں بن سکتے، پڑھنے والے بھی نہیں بن سکتے، تو پھر قرآن کریم سے جڑنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ان پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے لگو، ان قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں سے عظمت کرنے لگو، ان کا ادب و احترام کرنے لگو، ان کے دل میں عظمت بسا لو، تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے
تیسرے نمبر پر فرمایا او ناصرن، پڑھانے والے بنو، پڑھنے والے بنو، اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو پھر ان کی مدد کرنے والے بنو، پڑھنے پڑھانے والوں کی مدد کرنے والے بنو، ان کا تعاون کرنے والے بنو۔ پھر فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا او محبن، تو ان سے محبت کرنے والے بنو، ان کی عظمت کرنے والے بنو، ان کا ادب و احترام کرنے والے بنو۔ ولا تکن الخامس، پھر فرمایا اپنے پانچواں نہ بننا، پانچواں نہ بننا، یعنی ان علماء سے نفرت نہ کرنا، ان علماء سے بغض نہ رکھنا، ان علماء سے کدورت نہ رکھنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی بے احترامی نہ کرنا۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، تم نے ان کی بے احترامی کی، تم نے ان کی بے ادبی کی، تو پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے لیے ہلاکت، تمہارے لیے مصیبت، تمہارے لیے پریشانی، پھر دنیا میں تمہارے لیے ذلت ہی ذلت ہوگی، پھر کوئی تمہیں عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جلسے جو منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا، چندہ اصل مقصد نہیں ہوتا، کارگزاری اصل مقصد نہیں ہوتا۔ اگر یہی مقصد بنا لیا ہے تو پھر ان جلسوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چندہ تو آپ کو دینا ہے، خاندان وائز دینا ہے، وہ تو اب دیں گے پھر بھی دیں گے۔ کارگزاری محلے میں جا کر دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ تو جو جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سبق کو یاد کر لیں، جس سبق کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عزت دی تھی، ہمیں دنیا میں حکومت دی تھی، ہمیں دنیا میں امن دیا تھا۔ جس سبق کو ہم نے یاد کیا، جب ہم نے وہ سبق یاد کر لیا تھا تو ہمارے سامنے چاہے سمندر آئے، چاہے پہاڑ آئے، چاہے درندے آئیں، کوئی بھی آئے، ہمارا راستہ کبھی کسی نے نہیں روکا۔ جب ہم نے وہ سبق یاد کر لیا، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر تھی کہ اگر ہم نے انسانوں کو، جانوروں کو، سمندر کو جو حکم دیا، اس نے وہ ہماری بات مانی۔ جب ہم نے وہ سبق یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہماری حکومت بنائی تھی، پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی، چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی۔ اسی لیے خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، بادل آیا، بغیر پانی برسائے چلا گیا۔ موسم جب ہوتا ہے برسات کا، اس میں ایسا ہوتا ہے، بادل آتا ہے، کالا بادل آیا، ہوا چلی، بادل ادھر کے چلا گیا، بارش نہیں برسی۔ ایسے ہی ہوا، ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا، بادل آیا، بغیر پانی برسائے چلا گیا۔ ہارون رشید نے اسی بادل کو مخاطب کر کے کہا، او بادل، تو نے یہاں پانی نہیں برسایا، دنیا کے کسی کونے میں پانی برسائے گا، دنیا میں کہیں تو پانی برسائے گا، دنیا کے اس کونے میں اس برسے ہوئے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا، دنیا کے کسی بھی کونے میں غلہ پیدا ہوگا، غلہ پیدا وہاں ہوگا اور آئے گا اسی دربار میں۔ مطلب یہ کہ حکومت ساری دنیا پر ایمان والوں کی تھی، ساری دنیا پر ہم ایمان والے چھائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، اللہ نے ہمیں حکومت دی تھی، اللہ نے ہمیں طاقت دی تھی۔ کب؟ جب ہم نے وہ سبق یاد کیا جس کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرایا۔ اور جب ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، ہم نے اپنی زندگی سے وہ سبق نکال دیا، تو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ہمارا حال دنیا میں کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ ایز اے مسلم قوم، مسلمان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے،
ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہمارے مال محفوظ نہیں ہے، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہماری قرآن کریم محفوظ نہیں، آج کچھ بھی تو محفوظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمجھی کبھی؟ اس کو سوچا کبھی؟ ہم تو مگن ہیں اپنی زندگی میں، چونکہ ہمارے اوپر یہ مصیبت نہیں آئی، ابھی نڈوری پر مصیبت نہیں آئی، اس علاقے پر یہ مصیبت نہیں آئی، جہاں آ رہی ہے ہمارے پاس نہیں آئی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آج جو یہ ذلت کی زندگی ہے یہ عزت میں کیسے بدلے، اس کے لیے ہمیں کچھ اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرما رکھا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ کرے۔ جب ہم ارادہ کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا، عزم کریں گے، عہد کریں گے تو ہم بدلیں گے، ہم اپنی کمیاں چھوڑیں گے، اچھائیاں اپنے اندر لائیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایک آدمی بیمار ہے، جب تک وہ یہ عہد نہیں کرے گا کہ میں دوا کھاؤں گا اور میں پرہیز بھی کروں گا تب تک اسے تندرستی نہیں ملے گی۔ ایک تو وہ بیمار ہے اور اوپر سے پرہیز بھی نہیں کر رہا ہے اور دوا بھی وقت پر نہیں کھا رہا ہے تو علاج تو اس کا ناممکن ہے، پھر تو اس کو موت آنی ہی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم ذلت کے گڈھے میں ہیں، اگر ہم جب تک یہ عہد نہیں کریں گے کہ عزت والے کام کریں گے جن سے عزتیں ملتی ہیں، امن ملتا ہے، پیار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ہم وہ کام کریں گے اور برائیوں کو چھوڑیں گے تب تک ہماری زندگی بدلنے والی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور اگر یوں ہی زندگی گزرتی رہی، گناہ یوں ہی کرتے رہے، نافرمانی یوں ہی کرتے رہے تو اللہ نے صاف کہہ رکھا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اس کے گناہوں کے سبب، اس کی بدعملیوں کے سبب، اس کی نافرمانیوں کے سبب وہ گناہ سے نہیں رکتی، نافرمانی سے نہیں رکتی، اللہ کی بغاوت سے نہیں رکتی، جب یہ حالت اپنی وہ قوم بنا لیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا عذاب مسلط کرتا ہے، پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں، نہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، یاد رکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے عبادت کرنے کا، اعمال کے کرنے کا موقع دیتا ہے، اور جب موقع رہتے ہوئے اعمال نہیں کیے جاتے، عبادت نہیں کی جاتی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی جاتی تو پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں، اللہ ایسے حالات بنا دیتا ہے، پھر عمل کرنا چاہو گے، نماز پڑھنا چاہو گے، قرآن پڑھنا چاہو گے، دین پر عمل کرنا چاہو گے تو تب بھی نہیں کر سکتے، ایسے حالات بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے ایسے حالات بنائے، ابھی لوک ڈاؤن گزرا، لوک ڈاؤن میں ہم چاہتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھنا، لوک ڈاؤن میں ہم چاہتے تھے مسجدوں میں جمعہ پڑھنا، لاک ڈاؤن میں ہم چاہتے تھے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، لیکن نہیں پڑھنے دی گئی۔ جو نماز پڑھنے آتا مسجد میں پولیس کے ڈنڈے بجتے تھے، اللہ نے پہرے دار بٹھا دیے، اب میں تمہیں مسجد میں نہیں گھسنے دوں گا، اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا، اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے وہ پہرے دار بٹھا دیے تھے، اس لیے کہ حدیث کے اندر جو فرمایا گیا کہ جب آدمی کو اللہ موقع دیتا ہے اس وقت وہ کام نہیں کرتا، اس وقت وہ عمل نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے بھی نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھو، ابھی بھی اللہ نے موقع دے رکھے ہیں، ابھی بھی ہماری جو پرسنل اسلامی زندگی ہے
اس میں ابھی کسی کا دخل نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی اسلامی پرسنل زندگی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا رہنا، ہمارا کمانا، ہماری شادی، ہماری غمی، ہماری میراث، ہمارے نکاح، ہمارے طلاق، یہ شریعت کے مطابق ہوں تو حالات صحیح چلتے رہیں گے، ورنہ حالات وہ بن رہے ہیں، چاہو گے نہیں کر سکو گے، چاہو گے نہیں کر سکو گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع دے رکھا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو، اور اپنی جو درمیانی زندگی ہے، اپنی جو سماجی زندگی ہے، اپنی جو گھریلو زندگی ہے، اس کو جب تک نبی کے طریقے پر نہیں لاؤ گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ آج مسلمانوں میں کچھ عبادتوں کا دین ہے، کچھ، اس لیے کہ مذہب اسلام میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اسی لیے فرمایا گیا نماز مذہب اسلام کا وہ رکن ہے جس کا سوال قیامت میں سب سے پہلے ہوگا، سب سے پہلے ہوگا نماز، اور سب سے آسان ہے۔ نماز میں کوئی دقت نہیں پڑھنے میں، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو اشارے سے پڑھ لو، اگر بیٹھا نہیں جاتا لیٹ جاؤ ٹیک لگا کے اشارے سے پڑھ لو، اتنی آسان کر دی نماز۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اللہ نے اتنی آسان کر دی نماز۔ مگر اس آسان عمل کو بھی ایمان والوں میں بمشکل 15 یا 20% مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صبح سے شام تک کتنے لوگ آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، ہم ان سے پوچھتے ہیں نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہو؟ جو مل جاتی ہے جی پڑھ لیتے، جو مل جاتی ہے پڑھ لیتے، کیوں نماز کہیں بھاگ رہی ہے جو ملتی نہیں؟ جو مل جائے بھاگتے بھاگتے جو ہاتھ لگ گئی پڑھ لی۔ نماز تو اپنے وقت پر ہے، نماز کا وقت متعین ہے، اور یہ بھی نہیں کہ نماز کا کوئی شارٹ ٹائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات بھی اتنے لمبے کر دیے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ، ظہر کی نماز کے لیے تقریباً 3 گھنٹے، عصر کی نماز کا ٹائم تقریباً 1.5 گھنٹہ، مغرب کی نماز کا ٹائم کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ، اور عشاء کی نماز کے لیے تو کئی گھنٹے۔ لیکن ہم نماز ہی نہ پڑھنا چاہیں تو پھر تو بہانے ہزار ہیں، کچھ بھی کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آج دین ہماری زندگیوں میں نہیں، اور جب کامیابی ملے گی جب یہ دین زندگی میں آئے گی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا عدی اسلم تسلم، اے عدی اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اے عدی اگر زندگی میں عزت لینی ہے، اے عدی اگر زندگی میں سکون لینا ہے، اے عدی اگر زندگی میں طاقتور بننا ہے، تو ایک کام کر لے، صرف میری ماننے والا ہو جا، جو میں کہوں وہ کرنے والا ہو جا، جس سے میں رکوں اس سے رکنے والا ہو جا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہیں کرنے کو وہ کرو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ حضرت عدی کو تعجب ہوا، ایسے کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا، اے عدی جب تم سچ مچ ماننے والے ہو جاؤ گے، جب تم سچ مچ ماننے والے ہو جاؤ گے، یہ دین تمہاری زندگی میں ڈھل جائے گا۔ یہ دین تمہاری زبان ہی پر نہیں، تمہارے بدن پر ہوگا، تمہارے دل میں ہوگا، تمہاری آنکھوں میں ہوگا، تمہارے کانوں میں ہوگا، تمہاری زبان پہ ہوگا۔ جب یہ سچ مچ میرا لایا ہوا دین تمہاری زندگی میں آ جائے گا، اسی دن دیکھ لینا ہیرا شہر سے ایک عورت اکیلی تنہا خوبصورت زیوروں سے لدی ہوئی آئے گی، خانے کعبے کا طواف کرے گی، واپس چلی جائے گی۔ ہیرا شہر مکہ مکرمہ سے 500 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی آج کے حساب سے تقریباً 850 کلومیٹر ایک طرف، اور اس وقت کوئی پلین سڑک نہیں تھی، لگزریاں گاڑیاں نہیں تھی،
پہاڑوں میں، گڈھوں میں، غاروں میں کوئی راستے تھے، پیدل اونٹنیوں پہ یا گھوڑوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، کوئی چھپ کر چلنے والا راستہ نہیں تھا، جھاڑوں میں، جھنکاڑوں میں، پہاڑوں میں کوئی نکل کر چلنا ہوتا تھا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اے عدی، جس دن تم 100% ماننے والے ہو گئے، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہاری معاشیت، تمہارے معاشرت، تمہارے اخلاق میرے دین میں ڈھل گئے، اسی دن 850 کلومیٹر دور سے اکیلی ایک عورت آئے گی، خانے کعبے کا طواف کرے گی، واپس 850 کلومیٹر چلی جائے گی، یعنی 1700 کلومیٹر اکیلی عورت سفر کرے گی، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کو تعجب ہوا، حضرت عدی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ راستے میں لٹیرے، چور، اچکے، بدماش رہتے ہیں، جو نہ کسی کی جان چھوڑیں، نہ کسی کی مال چھوڑیں، نہ کسی کی عزت چھوڑیں، یہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو کیا کہا تھا حضور نے؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر نہ کسی مال کی طرف جاتی، نہ کسی کی عورت کی عزت کی طرف جاتی، اس کی نظر تو اپنے دل پر رہتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا 1700 کلومیٹر دور سے اکیلی، 850 کلومیٹر آنا، 850 کلومیٹر جانا، 1700 کلومیٹر کا سفر اکیلی عورت کرے گی، اور اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، سب کچھ محفوظ رہے گا۔ یہ نڈوری مسلمانوں کا گاؤں ہے، ایمان والوں کا گاؤں ہے، اللہ کا نام لینے والے، نبی کے نام لینے والوں کا گاؤں ہے۔ کیا کوئی آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ رات کے 12 بجے ایک گلی سے دوسری گلی میں کوئی عورت جائے، جوان لڑکی جائے، اور اس کی عزت محفوظ رہ جائے؟ آج ہمارا کزن، چچزاد بھائی، ماموزاد بھائی، ایمان والا بھائی اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے، دوسرے تو کیا حال کریں گے؟ کیوں؟ اور اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں مسلمان، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ایمان والے، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ اسی لیے تو آج یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ورنہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے عدی، اگر تم 100% ماننے والے ہو گئے تو کسرا کا تاج تمہارے قدموں میں آئے گا۔ حضرت عدی کو تعجب ہوا، کسرا؟ یا رسول اللہ، وہ ہرمز کا بیٹا، وہ اس وقت کا بادشاہ، پوری دنیا کی سپر پاور تھی وہ، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کسرا تھا، اس کے سامنے پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا، پوری دنیا میں کوئی طاقت والا نہیں تھا جو کسرا سے آنکھ لڑا سکے اور کسرا سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا، اگر ایمان والو تم سچ مچ ایمان والے بن گئے، ماننے والے بن گئے، تو کسرا کا تاج بھی تمہارے قدموں میں آئے گا۔ یہ حضرت عدی کو مخاطب کر کے حضور نے کہا تھا، تو حضرت عدی نے کیا کہا تھا؟ سوچا دل میں دیکھوں گا۔ حضور تو یہ فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت علی نگاہ میں رہے، ٹوہ رہے کہ جیسے آپ نے فرمایا وہ ہوگا ضرور، میں دیکھوں گا۔ چنانچہ پھر حضرت عدی فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا، ہیرا شہر سے ایک عورت آئی، خانے کعبے کا طواف کر کے چلی گئی، کسی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب کسرا سے ہماری لڑائی ہو رہی تھی، خود میرے ایک ساتھی نے کسرا کی گردن کاٹی تھی، اس کا تاج رڑک کر میرے قدموں میں آیا تھا اور میں نے اس پر ٹھوکر ماری۔ نوجوان دوستو، یہ انقلاب نہیں آئے گا، ہم مسلمان ہیں، ہماری طاقت ہمارا اسلام ہے، ہماری طاقت ہمارا اعمال ہے، ہماری طاقت ہمارے اعمال ہیں۔ آج جو سب سے بڑی کمی آ رہی ہے، ہمارا اندر کا ایمان وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام تو ختم ہوا ہی ہمارا، ایمان بھی جا رہا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری بدن سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ کچھ لوگ آئے دیہاتی اور آ کر کہنے لگے، ہم ایمان والے ہیں، حضور پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہلوایا اے میرے لاڈلے ان سے کہہ دے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ایمان والے نہیں ہو تم، ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہاں تم مسلمان تو ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ ظاہر میں تم عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، ظاہر میں عمل کر لیتے ہو، لیکن ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی ہے خدا، اسی کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہے۔ اس نے جنت بنائی، اس نے دوزخ بنایا، اور ہمارے ایمان کا مطلب ہے ہم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ اس سنسار کو ختم کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا اور وہاں پھر ہم سے سوال کرے گا۔ یہ دل میں بات جم جانا، اس کا نام ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں، اور حضور کے ہی طریقے میں کامیابی ہیں۔ یہ دل میں بات جما لینا، یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کو ختم کرنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن کے احکامات، شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنا، ایک تو ہوتا عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ان کا مذاق اڑانا۔ آج جو ہمارے جوانوں میں، جوان لڑکوں میں، جوان لڑکیوں میں جو بہرا روی ہوتی جا رہی ہے اور ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ جو ایمان ختم ہو رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے جو حرام ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ہم اس شرط پہ تو مسلمان رہ لے اور تو مشرک رہ لے اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھ لینا، گناہ کبیرہ پر مسلسل کرنا، گناہ کبیرہ کو کنٹینیو کرنا، گناہ کبیرہ کو علی اعلان کرنا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان نکتہ نہیں ہے، اور ایمان وہ چیز ہے، ایمان وہ چیز ہے، جنت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان والا ہے، گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ دنیا کی مصیبتیں آئیں گی، ان برداشت کرے گا، اس سے جائے گا۔ قبر کا عذاب آئے گا، اس سے ختم ہو جائے گا وہ جو اس کی سزا ہے، پھر بھی اگر بچے گی تو حشر میں، پھر بھی بچے گی تو جہنم میں جل کر سزا ختم ہوگی ایک دن، اور جنت میں جائے گا۔ گنہگار کتنا بھی بڑا ہے جائے گا جنت میں ضرور، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت کا داخلہ ناممکن۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ کوئی خانہ نہیں ہے مشرک کو معاف کرنے کا۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کو سیکھو، ایمان کے مذاکرے کرو، اور یہ ہمارے جو بڑے ہیں، یہ جو مائیں ہیں، یہ جو باپ ہیں، یہ جو بڑے بھائی ہیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا تجزیہ کرو، بچوں کو بٹھاؤ، ان سے ایمانی مذاکرے کرو۔ آج ہمارے گھروں میں یہ مسلم بچے جو کالجوں میں جاتے ہیں، جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، یہ نرسنگ ہوم میں کام کرتے ہیں، ان کے ایمان کے لٹیرے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن پر، نبی پر، اللہ پر، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، چونکہ ہمارے جوان کو پتہ نہیں ہے، علماء سے ربط نہیں ہے، علماء کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، علماء کی مجلسوں میں جاتا نہیں ہے، ان کے اعتراضات پر وہ بھی لبیک کہتا ہے اور ہاں ہاں کر دیتا ہے، جس سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اس پہ کون سوچے گا بھائیو؟ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم اپنی چودراہٹ میں مگن ہیں، لیکن آج دیندار گھرانوں میں جو گھرانے بظاہر دیندار ہیں، ان کے بچوں کا بھی ایمان جا رہا ہے۔ اس لیے کہ دیندار گھرانوں میں بھی دین زبان پر ہے، دل پر نہیں ہے، زبان پر ہے، دل پر نہیں ہے۔ ہمارے پسوندے میں کالونی کی ایک شکایت میرے پاس آئی، ایک عورت آئی،
والدہ تھی وہ کسی بچی کی آ کر رونے لگی، مولانا کیا کروں، میری بیٹی عالمہ ہے لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ عالمہ قرآن پڑھی ہوئی، علم حاصل کی ہوئی، حدیث پڑھی ہوئی، چونکہ وہ علم زبان پر تھا، وہ علم دل میں نہیں ہے۔ آج ہم جتنے دیندار کہلاتے ہیں چاہے کسی بھی لائن سے ہو، جب تک یہ دین ہمارے دل میں نہیں اترے گا ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ ارتداد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اعمال ایسے ہو رہے ہیں کہ جس سے ہمارا جوان اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اور یہ موبائل جو آج ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اس موبائل نے تو ایسے حالات بنا دیے ہیں، حالات خراب کر دیے ہیں کہ جس سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گھر گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ کب سوچو گے جوان اس کو؟ میرے بھائیوں کب سوچو گے ان باتوں کو؟ جب یہ گھر گھر میں آگ لگ جائے گی۔ ابھی تو ہم چونکہ ہم میدان میں رہتے ہیں، فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں، روزانہ نہ معلوم کتنی لڑکیاں ہیں کہ جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ دو وجہوں سے جا رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دینی مذاکرے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں ایمانی مذاکرے نہیں ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ والوں نے جو بات چلائی تھی، گھر کی تعلیم، یہ ایک اہم بنیاد تھی، ایک اہم جز تھا کہ جب گھروں میں تعلیم ہوگی، نبی کی حدیث پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، سیرت پڑھی جائے گی، تو کم سے کم گھر کا ماحول دین بنے گا۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں دینی مذاکرے نہیں ہیں، دینی چرچے نہیں ہیں، ایمانی مذاکرے نہیں ہیں۔ ایک تو ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کی اور بچوں کے مرتد ہونے کی ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ جو آج ان ناک والوں نے، ان چودھریوں نے، ان سیٹھوں نے، ان پیسے والوں نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے۔ جہیز کے نام پر یہ بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں۔ یہ مالدار لوگ اپنے مال کے بلبوتے پر جہیز دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں، کروڑوں میں شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں کا جہیز دیتے ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں دیتے ہیں۔ وہ غریب بچی، وہ درمیانی بچی جس کی عمر 33 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، اس کے اندر بھی خواہش ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہیں، اور باپ اس قابل نہیں ہے کہ بچی کی شادی کر دے۔ سماج نے ایسا بنا دیا ہے کہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر پا رہا ہے، اندر شیطان کچو کے مارتا ہے، اور پھر وہ برادران وطن میں سے، وہ غیروں میں سے اس بچی سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے پیار کی محبت اور پیار کا وہ جھانسا دیتا ہے، اور اس میں کا وہ اس کو سمجھاتا ہے۔ ہماری بچی نکل کر چلی جاتی ہے اور بعد میں باپ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارا جوان مسلم طبقہ، یہ مسلم سماج والے اور یہ سماج کے ٹھیکیدار پیسے والے، یہ سماج کے ٹھیکیدار چودھری، یہ سماج کے ٹھیکیدار پیسے والے اور اس برادری کے علماء اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کریں کہ ہم شادی کو آسان بنائیں گے، شادی نکاح کو آسان بنائیں گے، یہ جہیز ختم کریں گے، یہ ملائی یہ گاڑی ختم کریں گے، اور ہم سادہ نکاح کریں گے، تو جو بچیاں ہیں ان کے بھی گھر بس جائیں گے اور وہ گناہوں سے رک جائیں گے۔ اور یہ محنت کرنے سے ہو سکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ مدھیہ پردیش اصلاحی پروگراموں میں چل رہا تھا۔ ایک علاقے میں ہم گئے، ہم نے پوچھا یہاں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ پتہ چلا کہ پردہ ایسا ہے کہ 9 سال سے بڑی بچی باہر نہیں مل سکتی، پردہ اتنا اہتمام۔ اور شادی جب ہم نے پوچھی کہ یہاں سال میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، سال میں پورے علاقے کی، پورے قصبے کی شادی ایک دن ہوتی ہے، اور ایک شادی پر 1000 روپے کا خرچ آتا ہے، چاہے چیئرمین کی لڑکی ہو، چاہے پیسے والے کی لڑکی ہو، اور چاہے غریب کی لڑکی ہو۔ ایسا نظام بنے گا تو سب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سب کے نکاح آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر چاہتے ہو اپنے گاؤں کو اچھا بنانا، گاؤں میں سکون لانا، تو سب سے پہلے تو تعلیم کو مضبوط کرو، دینی تعلیم کو مضبوط کرو، آپس کی رنجشوں کو ختم کرو۔
یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں، میرا مضمون تو اصل وہی تھا، لیکن اس وقت تھوڑا سا حالات ایسے بنے کہ وہ مضمون میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ مضمون تو میں نے وہی سوچا تھا کہ چونکہ گاؤں چودھریوں کا ہے، یہاں بھی پارٹیاں بندی ہوں گی، اختلافات ہوں گے، مارکاٹ ہوتی ہوگی، یہ حالات جب جہاں بنتے ہیں میرے بھائیوں پھر وہ جگہ اجڑنے لگتی ہے۔ حضور نے اپنی زندگی سے جو بتایا، اپنے دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے کو بتایا، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں امن بھی آئے گا، ہمارے گاؤں میں پیار بھی ہوگا، ہمارے گاؤں میں سکون بھی آئے گا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے دو کام، یہ دو کام تو کرنا شروع کر دو، نہیں کرو گے تو یہ آگ لگ رہی ہے۔ جب آگ لگتی ہے اگر اس کو نہ بجھایا جائے تو لگتے لگتے گھروں میں آ جاتی ہے، لگتے لگتے گھروں میں آ جاتی ہے، اور پھر جب گھروں میں آ جاتی ہے پھر بجھانا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ آگ لگ چکی ہے، ایمان چھوڑ کر جوان لڑکے جوان لڑکیاں جا رہی ہیں۔ اگر اس گاؤں کا بھی ایمانداری سے جائزہ لیا جائے گا، یہ نڈوری مسلمانوں کا ہے لیکن اگر ایمانداری سے یہاں سروے کیا جائے، نہ معلوم کتنے لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی ایسی نکل جائیں گی کہ جو ایمان سے منحرف ہیں، جو ایمان سے متزلزل ہیں، ایمان سے ان کو کنفیوژن ہے۔ کنفیوز ہو جانا، ڈاؤٹ ہو جانا، یہی ایمان کے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا، یہاں ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، گاؤں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، دعوت تبلیغ کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ سب سے میری درخواست ہے کہ گاؤں میں ایمانی مذاکرے ہوں، خاص طور سے جوان بچیوں سے، اسکول کالج کے پڑھنے والوں سے، اور ہاسٹلوں میں، ہاسپٹلوں میں، آفسوں میں کام کرنے والوں سے، اور جو یہ لا کے طالب علم ہیں، یعنی لا کے، انجینئرنگ کے، میڈیکل کے یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، خاص طور سے ان سے مذاکرہ کیا جائے، ایمانی مذاکرہ کیا جائے، ان سے سوالات کیے جائیں اور ان کے ڈاؤٹ کو پوچھا جائے۔ ہم نے یہ کام پسونے میں شروع کر رکھا ہے، ہم کالج کے جوانوں کو سب کو اکٹھا کرتے ہیں ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ ڈاؤٹ ہو مذہب کے بارے میں، یا تم نے ڈاؤٹ سنے ہو، یا کسی کے اعتراض تمہارے سامنے آئے ہوں، ان کو سوال کرو تاکہ ہم انہیں کلیئر کریں، اور تم میدان میں جا کر پھر انہیں کلیئر کر سکو۔ وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جب تک تم علماء سے نہیں ملو گے، علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے، علماء سے سوال نہیں کرو گے، علماء سے جواب طلب نہیں کرو گے، علماء کے پاس بیٹھ کے مذاکرے نہیں کرو گے، تب تک جو کنفیوژن آپ ٹی ویوں میں اور موبائلوں میں اور ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ جو اعتراضات ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کو کلیئر نہیں کرو گے آپ کا ذہن کلیئر نہیں ہوگا، اور جب کوئی دوسرا غیر مسلم آپ سے کچھ کہے گا تو آپ چپ ہو جائیں گے، چونکہ خود آپ کو ڈاؤٹ ہے، خود آپ کو کنفیوژن ہے۔ اس لیے جوان بھائیوں، جوان لڑکے لڑکیوں، اپنے کنفیوژن کو، اپنے ڈاؤٹ کو دور کرو علماء سے مل کر، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی اچھا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یقین کرتے